اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے کسی کنٹری میں جا رہے ہو لیٹس سے آسٹریلیا، اور آپ صرف $400 سے $500 لے کے اپنی پاکٹ میں جا رہے ہو، سو یو آر پرابیبلی کمیٹنگ ون آف دا بگیسٹ فائنینشیل مسٹیک آف یور لائف۔ اور بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ فار دا فرسٹ ٹائم آتے ہیں، وہ $400 سے $500 لے کے آتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ لینڈ کریں گے جاتے ہی ان کو جاب مل جائے گی۔ یس اٹس ٹرو ان سم کیسز، کچھ لوگوں کو جاتے ہی جاب مل جاتی ہے، لیکن وہ بہت ریئر کیس سینیریو ہوتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو جاتے ہی جاب مل جاتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کا کوئی جانے والا ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔ لیکن ان موسٹ کیسز آپ کو کچھ دن، کچھ ہفتے، اور اکثر کیسز میں آپ کو مہینے سے زیادہ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے ٹو فائنڈ یور فرسٹ جاب۔ And if you are planning to study abroad, this video might save you from serious stress. Hi everyone, this is Usman. Being an international student، میں نے اس چیز کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا، آبزرو کیا کہ بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جب اسٹڈی پرپزز کے لیے کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ انف پیسے نہیں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ پرسیپشن بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ کسی کنٹری میں لینڈ کریں گے، لیٹس سے میں آسٹریلیا میں رہا ہوں تو میں آسٹریلیا کی بات کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ آسٹریلیا میں لینڈ کریں گے جاتے ہی ویری نیکسٹ ڈے ان کو ایک اچھی جاب مل جائے گی، اور وہ فرام دا ویری نیکسٹ ڈے وہ ارننگ اسٹارٹ کر دیں گے۔ ان سم کیسز اٹس ٹرو، بہت سارے لوگوں کو جاتے ہی جاب مل جاتی ہے، بٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آلریڈی کوئی سپورٹ ہوتی ہے، پہلے سے کوئی ان کا دوست ہوتا ہے، بڑا کلوز ان کا کوئی دوست ہوتا ہے، ان کا کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی کزن ہوتا ہے۔ ان دیٹ کیسز اکثر لوگ آپ کے لیے جاب ارینج کر کے رکھتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہی، اور جیسے ہی آپ آتے ہو آپ آتے ہی اپنی جاب سٹارٹ کر دیتے ہو، جیسے آپ کنوینئنس اسٹور پہ جاب سٹارٹ کرتے ہو، گیس اسٹیشنز پہ جاب سٹارٹ کر دیتے ہو، پھر ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں، تو ان جگہوں پہ لوگ کافی آپ کے لیے، یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں کسی جگہ پہ، لوگوں نے آپ کے لیے کوئی ایسی جاب ارینج کر کے رکھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ لینڈ ہوتے ہو 1-2 دن کے بعد آپ ریسٹ کر کے آپ جاب سٹارٹ کر دیتے ہو۔ لیکن ان کیسز ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کافی ہفتوں تک جاب نہیں ملتی ہے، اینڈ آئی ہیو سین پیپل کہ وہ اتنے زیادہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ریممبر ون تھنگ، آپ جب آسٹریلیا میں لینڈ کر جاؤ گے ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، ڈے 1 سے آپ کو وہاں پہ جاتے ہی آپ کو رینٹ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس کے ساتھ بھی رہو گے وہ کچھ دن تو آپ کو فری رکھے گا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ سے رینٹ لینا ہے، رائٹ؟ تو آپ نے جاتے ہی رینٹ دینا ہے۔ آپ نے اگر ٹریول کرنا ہے تو آپ کو ٹریول کاسٹ پے کرنی ہے، آپ کو میٹرو کے لیے کارڈ لینا ہے، رائٹ؟ اگر آپ کو اپنا فون یوز کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اسپینڈ کرنا ہے، آپ نے کھانا پینا ہے اس کے اوپر آپ نے پیسے اسپینڈ کرنے ہیں۔ سو رینٹ، یوٹیلیٹیز، ٹریول، گراسری، ان سب چیزوں پہ پیسے لگنے ہیں۔ اب اکثر لوگوں کو میں نے یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ $300-400 $500 میکسیمم لے کے چلے جاتے ہیں۔ ان موسٹ کیسز لوگ، بہت زیادہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور ان کو پھر ہوتا کیا کہ گاڈ فاربڈ اگر ان کو جاب نہیں ملتی ہے کچھ عرصے، تو اس کے بعد وہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ سو مائی ریکمنڈیشن ٹو یو ہو ہیز بین آن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا، جو 4-5 سال آسٹریلیا میں رہا ہوں میں، اینڈ آئی ایم اسٹل لیونگ ابراڈ، مائی ریکمنڈیشن ٹو دوز ہو آر گوئنگ فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا یا اسٹڈی پرپزز کے لیے وہ جس بھی جگہ جا رہے ہیں، my recommendation is that you should have at least 3 months of living expenses at least۔ آپ کے پاس 3 مہینے کے آپ کے پاس living expenses at least ہونے چاہیے۔ Now the thing is I totally understand کہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہو تو آلریڈی بہت زیادہ آپ کے پیسے لگ چکے ہوتے ہیں، فائنینسز مینیج کرنا ان موسٹ کیسز اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ I totally understand that, but the point I'm trying to raise here is کہ اگر آپ اپنے لیے 2 سے 3 مہینوں کے لیونگ ایکسپینسز لے کے نہیں جاتے ہو، اور وہاں پہ جا کے آپ کو فیو ویکس جاب نہیں ملتی ہے، جو کہ موسٹ کیسز میں ایسے ہوتا ہے، آئی ہیو سین پیپل، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کچھ ہفتے جاب نہیں ملتی ہے تو آپ بہت زیادہ اسٹریس میں چلے جاتے ہو، which is not good. This is not how you want to start a new chapter in your life. کیونکہ آپ اپنے گولز لے کے ایک نئی جگہ پہ جاتے ہو، آلریڈی آپ کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، آپ فیملی سے دور ہوتے ہو، آپ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہو، آپ ایک نئے کلچر میں جاتے ہو، ان سب چیزوں کا آلریڈی آپ کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے۔ سو اس لیے
میک شیور دیٹ اگر آپ انٹرنیشنل اسٹڈی پرپزز کے لیے کسی کنٹری میں جا رہے ہو تو آپ 2 سے 3 مہینوں کے ایٹ لیسٹ اپنے لیونگ ایکسپینسز لے کے جاؤ، جس میں رینٹ، گراسری، ٹریول کاسٹ، موبائل فون آپ کی کاسٹ اور باقی چھوٹے موٹے جو مسلینس ایکسپینسز آپ کے پاس، آپ رفلی کیلکولیٹ کرو. جس بھی کنٹری میں جا رہے ہو وہاں پہ لوگوں سے بات کرو، کسی دوست سے پوچھو یا کسی ریسرچ کرو اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا لیونگ ایکسپینسز کیا ہو سکتے ہیں. اینڈ دین اس حساب سے آپ اپنے ساتھ ایٹ لیسٹ 3 مہینے کے لیونگ ایکسپینسز اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اینڈ ایم ٹیلنگ یو اٹ ول لٹرلی سیو یو فرام اسٹریس. اگر آپ ایسا کرو گے آئی پرے کہ آپ کو جاتے ہی جاب مل جائے. اگر آپ کو جاتے ہی جاب مل جائے گی وہ پیسے آپ کے پاس سیو ہے، رائٹ. بٹ اگر آپ کو گاڈ فاربڈ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی، یو آلریڈی ہیو پلان فار اٹ، اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی اسموتھ ہوگا کمپیئر ٹو ان اے سچویشن کہ جہاں پہ آپ صرف $400-500 لے کے گئے ہو، جو کہ 2 ہفتوں میں یا میکسیمم 1 مہینے میں میکسیمم آپ کے پاس ختم ہو جانا ہے. گاڈ فاربڈ اگر اس کے بعد آپ کو فنڈس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس پیسے اویلیبل ہونے چاہیے. A lot of students, as I said, make this mistake and then اس کے بعد ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. So please آپ 2 سے 3 مہینوں کے لیونگ ایکسپینسز اپنے ساتھ لے کے جائیں اینڈ اس سے آپ کافی زیادہ اسٹریس سے بچ سکتے ہو. If you have any question, leave in the comment section. I hope you like the video. Thank you so much.